ناظرین، جس طرح سے مختلف جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کی کارروائیوں کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے، سگنیچر اسٹائل جس کو کہتے ہیں، اور جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اس پیٹرن کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کرتی ہیں، ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کس گروپ کی کارروائی ہو سکتی ہے، اسٹائل آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں ان کی کارروائی کرنے کے۔ بالکل اسی طریقے سے سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی آپریشنل اسٹائل بہت ساری سیاسی پارٹیوں کے کامن ہوتے ہیں۔ بی جے پی انڈیا کے اندر ایک ایسی سیاسی پارٹی ہے جس کا ایک خاص سگنیچر اسٹائل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جب بھی یہ گورننس اپنی شو کرنے میں فیل ہوتے ہیں تو یہ نان ایشوز کی طرف لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ نان ایشوز جو ہوتے ہیں ان کو ہائپ اتنی بڑی دی جاتی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی دیش کا یہی ہے، اور یہ نارملی جن مدعوں کی طرف لوگوں کا دھیان ڈائیورٹ کرتے ہیں وہ اینٹی مسلم، اینٹی پاکستان، اور یہ جو ویسٹ بنگال آسام کے علاقے ہیں وہاں پر اینٹی بنگلہ دیش، یہ ان کے مدعے ایسے ہیں جہاں پر یہ پبلک کا دھیان بھٹکاتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ پوری پھر اپنے جو ریسورسز ان کے پاس ہیں، گودی میڈیا، واٹس ایپ گروپس اور سوشل میڈیا، وہ سارے کے سارے ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں کسی خاص مدعے کے اوپر، اور لوگوں کا دھیان وہاں پر ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ ان کا سگنیچر اسٹائل ہے، مطلب آپ نے پچھلے یو پی الیکشنز میں دیکھا کہ انہوں نے اڑی کروا کے، اڑی کا جو ڈرامہ ہوا تھا کشمیر کے اندر، تو انہوں نے سارا کا سارا گورننس سے دھیان ہٹا کے اور پاکستان کی طرف کر دیا لوگوں کا دھیان۔ اسی طرح سے پھر جنرل الیکشن سے پہلے انہوں نے بالا کوٹ کے اندر جو ڈرامہ کروایا مودی صاحب نے، تو وہاں پر بھی گورننس کو چھوڑ کے الیکشنز میں سارے اس کے پیچھے لگ گئے، سرجیکل اسٹرائک کے پیچھے۔ یہ ان کا خاص سگنیچر اسٹائل ہے۔ اب منی پور کے اندر یہ جو حالات گڑبڑ ہوئے ہیں اس کے اندر ہمیں پچھلے دنوں ایک نیا پیٹرن نظر آیا ہے، اور وہ نیا پیٹرن یہ نظر آیا ہے کہ وہ میتی کمیونٹی جو کہ بی جے پی کے سپورٹر رہے ہیں ٹریڈیشنلی، اور منی پور کے اندر بی جے پی کی حکومت بنی ہی میتی کمیونٹی کی وجہ سے ہے۔ وہاں پر آر ایس ایس نے جا کر پہلے گراؤنڈ سیٹ کیا تھا، اور ہندتوا کا جو ایک پروگرام ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور اپنی جو پولیٹیکل ونگ ہے بی جے پی ان کو وہاں پر اسٹرینتھن کرنے میں انہوں نے مدد کی تھی، اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے وہاں پر حکومت بنا لی تھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ پچھلے دنوں میتی کمیونٹی خود لڑ پڑی ہے اپنی ہی گورنمنٹ کے ساتھ، یعنی بی جے پی ان کی گورنمنٹ ہے نا، انہوں نے ووٹ دیا تھا، کوکیز نے تو ووٹ نہیں دیا تھا یہاں پر حکومت بنانے کے لیے بی جے پی کو، میتیز نے دیا ہوا تھا۔ تو پچھلے دنوں میتیز کا جھگڑا ہو گیا گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس کے اندر کوئی 80 سے زیادہ 90 سے زیادہ میتیز زخمی ہوئے، اور کچھ کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات آئی لوکل میڈیا کے اندر۔ اچھا، اس کے چلتے ہوا یہ ہے کہ ان کے جو لوکل وہاں پر منسٹرز ہیں نا، منتری، انہوں نے خطوط لکھے ہیں اپنی ٹاپ لیول کی مینجمنٹ کو، جے پی نڈا کو اور ساروں کو جو بی جے پی کا چیف ہے، کہ بھائی جان یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، لوگوں کے اندر غصہ ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اتنا لمبا کھینچا ہے ہم نے منی پور کی وائلنس کو، لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ ہم ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بی جے پی کے آفیسز کو بھی آگ لگی ہے پچھلے دنوں، اور جو سی ایم بائرن سنگھ ہے، این بائرن سنگھ، اس کے گھر پر بھی بہت بڑا جلوس جا رہا تھا اینگری لوگوں کا، اور اس کے اوپر پھر پولیس نے تشدد کیا اور ڈنڈے ونڈے مارے، تو اس میں بھی بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ تو یہ نیا پیٹرن نظر آیا۔ اب اس نئے پیٹرن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بار پھر سے وہ سگنیچر اسٹائل پرانا ہے ان کا، مطلب دھیان ڈائیورٹ کر دیتے ہیں دوسری طرف۔ انہوں نے منی پور کے واقعے کا جو سارا کا سارا ملبہ ہے وہ بنگلہ دیش کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے بی جے پی سرکار نے، اور اس کو اینٹی مسلم رنگ دینے کی کوشش کی ہے، تاکہ جو تھوڑی بہت چھوٹی سی مسلم کمیونٹی رہتی ہے منی پور کے اندر، سارا کا سارا غصہ جو ہے نا کوکیز سے، پھر کوکیز تو رہے نہیں امپھال ویلی کے اندر، وہ تو چلے گئے سارے کے سارے، اب غصہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلم کمیونٹی کی طرف، کہ یہ سارا کا سارا وہاں پر جو فساد پھیلایا جا رہا ہے یہ پھیلا رہا ہے۔ اور یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، باقاعدہ یہ جو سرکاری ادارے ہیں جن کو بی جے پی سرکار یوز کرتی رہتی ہے، کبھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے تو کبھی اپنا کوئی اور سیاسی آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے، ان کی رپورٹ آئی ہوئی ہے، اس رپورٹ میں بنگلہ دیش کو بلیم کیا گیا ہے کہ ان کی سوائل یوز ہو رہی ہے، منی پور کے جو وائلنس ہے نا اس کو بڑھاوا دینے کے لیے ان کی سوائل یوز ہو رہی ہے، وچ از ریڈیکولس آئی بلیو۔ سارا کا سارا جو مسئلہ ہے نا کریٹ ہی انہوں نے خود کیا ہوا ہے۔ انڈیا کی جوڈیشری جو منی پور کی ہائی کورٹ ہے اس نے کوکیز کے خلاف فیصلہ دیا تھا، کوٹا سے ریلیٹڈ ایک کیس تھا، اس کے بعد یہ سارا مسئلہ کریٹ ہوا، اور پھر شروعاتی طور پر کوکیز نے ڈیمانڈ کی تھی این بائرن سنگھ کو ریموو کر دیا جائے۔ اگر یہ اس وقت ریموو ہو جاتا تو شاید وائلنس بڑھتی ہی نہیں اتنی،
لیکن مودی نے ریموو نہیں کیا. ریموو کرنا تو دور کی بات ہے, اس نے فورس یوز کی. پولیس کو فری ہینڈ دے دیا گیا, جاؤ اور کوکیز کو دھپڑ دوس کر دو. اب وہ چونکہ فورس یوز کی گئی وہاں پر کوکیز کے خلاف, تو اس فورس یوز کرنے کے نتیجے میں معاملات اتنے زیادہ خراب ہو گئے, اور اب خراب ہوتے ہوتے اتنے زیادہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں کہ یہ خود بھی مار کھا رہے ہیں. وہاں پر بی جے پی کی آفیسز جلائی جا رہی ہیں, میتھی کمیونٹی خود ہی جلا رہی ہے بی جے پی کی آفیسز کو. تو اس ٹوٹل ڈیزاسٹر اور فیلیور کو اب بنگلہ دیش کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. منٹ انڈیا کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے, انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ منی پور نیوز نیشنل انویسٹیگیٹو ایجنسی اریسٹ 2 in transnational conspiracy by Myanmar and بنگلہ دیش ٹیرر آؤٹ فٹس. تو کوئی 2-4 ایسے ہی بیچاروں کو پکڑا ہوا ہے, پتہ نہیں انہوں نے پکڑا بھی ہے یا جیل میں سے ہی کسی کو اٹھا کے ان کے اوپر تھوپ دیا ہے, واللہ عالم, کیونکہ اس طرح سے بھی یہ کرتے رہتے ہیں. پاکستان الزامات لگاتا رہتا ہے کیونکہ وہ تو زیادہ متاثر ہیں اس طرح کی چیزوں سے. کسی کو بھی پکڑ کے جیل میں پرانے جو قیدی ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی بھی الزام چپکا دیتے ہیں. کشمیر کے اندر نارملی اس طرح ہوتا ہے, ایسے عام دنوں میں بندے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی ان کو ایسے ہی خالی انکاؤنٹر میں جو ہے وہ اڑا دیا جاتا ہے اور جنرل صاحب میڈل لیتے ہیں کہ ہم نے آتنکی مارا ہے, یا پھر کبھی کسی کے اوپر آتنک کا الزام لگا کے ایسے ہی بنا پروفس کے اور اس کے. تو میڈیا تو مان لیتی ہے نا, پرسیپشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ یہ جو بھی کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں, لیکن اصل میں پیچھے کہانیاں دوسری ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی کسی جیل میں پڑے ہوئے کسی بنگلہ دیشی بیچارے کو پکڑ کے یا میانمار والے کو پکڑ کے انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ ٹیررسٹ ہے, اور اس کو تو پکڑا ہے, کنسپریسی کر رہا تھا میانمار کے اندر. گراؤنڈ ریئلٹیز کو بالکل اگنور کیا گیا کہ یہ چیز شروع کیسے ہوئی, بڑی کیسے, اس کو بالکل اگنور کیا گیا. آگے کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن انٹو دی کیس ریویلڈ دیٹ میانمار اینڈ بنگلہ دیش بیسڈ ملیٹنٹ گروپس ہیو انٹرڈ انٹو اے کنسپریسی ود اے سیکشن آف ملیٹنٹ لیڈرز ان انڈیا ٹو انڈلج in incidents of violence with an intention to drive a wedge between different ethnic groups and to wage war against the government of India. اور آگے کہتے ہیں کہ for this purpose the after mentioned leadership have been providing funds to procure arms, ammunition and other types of terrorist hardware which are being sourced both from across the border and from other terrorist outfits active in the northeastern state to stoke the current ethnic strife in Manipur, the spokesperson said. یہ صورتحال ہے. اپنی ناکامیاں اب ذرا لسٹ تو گنے نا ان کی نالائکیوں کی. پہلے تو کورٹ نے ایسے ہی منہ اٹھا کے فیصلہ دے دیا, اور اتنا جو ڈیکٹ سے لے کر اسٹیٹس کو چلا آ رہا تھا اس کو چھیڑا انہوں نے. اور کورٹ کس طرح سے انڈیا میں یوز ہوتی ہیں یہ ہم نے رام مندر میں دیکھ لیا تھا. وہ جو فیصلہ آیا تھا کہ جب زمین کی ملکیت کا فیصلہ آستھا کی بنیاد پہ کر کے ساری دنیا کو رنجن گوگوئی نے حیران کر دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں این بیرن سنگھ کو نہیں ہٹایا انہوں نے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پولیس کے ذریعے کریک ڈاؤن سٹارٹ کروایا کوکیز کے اوپر. تو بی جے پی کی ایک کے بعد ایک ناکامیاں اپنی ہیں, لیکن اس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے ٹوارڈس بنگلہ دیش اینڈ میانمار. اب آپ ذرا اسی آرٹیکل کا یہ حصہ دیکھیے, ڈاٹس کنیکٹ کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اس طرح سے بی جے پی سرکار کیوں کر رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ مین وائل بی جے پیز منی پور یونٹ ہیز ٹولڈ اٹس نیشنل پریزیڈنٹ جے پی نڈا دیٹ پیپل آر اینگری as the state government has so far failed to contain the ethnic strife. A letter signed by party's state unit president Sharda Devi, vice president C.H. Chidananda Singh and 6 others told NADA that public anger and protest is now slowly turning the tide, putting the sole onus of the prolonged disturbance into the failure of the government in dealing with the situation. تو یہ صورتحال ہے ان کے اپنے اوپر. اب خود ان کے ووٹر کوسچن مارک لگا رہے ہیں کہ آپ تو بالکل ہی ٹھوس ہو گئے, فیل ہو گئے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نئی کہانی, اور ہر بار کی طرح اس بار بھی بنگلہ دیشی سوائل کا انہوں نے ذکر کر دیا کہ وہاں کے گروپس اصل میں یہ سب کچھ کروا رہے ہیں.